السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے درجہ 10 کا سبق نمبر 4۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا افسانہ بھیک۔ تو آج جو صنف دی گئی ہے وہ یہاں پر ہے سوانے۔ سوانے کا مطلب ہوتا ہے بائیوگرافی۔ بائیوگرافی یہاں پر الطاف حسین حالی نے سر سید کی لکھی ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن فی الحال ہم پڑھتے ہیں سوانے۔ سوانح کیا دی ہے، کیا ہوتی ہے، اس کی تعریف دھیان سے سنیے بچوں۔ سوانح میں کسی ایک شخص کی زندگی کے واقعات اور حالات یا شخصیت کے پہلوؤں کا بیان کیا جاتا ہے۔ شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا، الگ الگ پہلوؤں کا بیان کیا جاتا ہے۔ سوانح نگار اپنے ہم عصروں کے سوانح بھی لکھ سکتا ہے۔ ہم عصروں کے سوانح بھی یعنی اپنے دوستوں کے، اپنے ساتھ والوں کے، اور تاریخی شخصیتوں کے سوانح بھی۔ تاریخی شخصیتوں، جو اتہاس کی جو شخصیت رہ چکی ہیں، ان کی سوانح بھی لکھ سکتا ہے۔ اس صنف کا مقصد کسی اہم شخص کے حالات زندگی سے قاری کو روشناس کرانا ہوتا ہے۔ کیا مقصد ہوتا ہے اس صنف کا؟ کسی خاص شخص کے حالات زندگی سے، زندگی کے جتنے بھی پش و پیش منظر گزرے ہیں، ان سبھی سے قاری کو یعنی پڑھنے والے کو روشناس کرانا ہوتا ہے، یعنی ملوانا ہوتا ہے، اس کو پہچان کرانی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں وہ اس شخص کے ساتھ ساتھ اپنے ہم عصروں کا حال بھی لکھ سکتا ہے اور اس زمانے کے سیاسی، سماجی اور معاشرتی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈال سکتا ہے۔ ہمارے یہاں مولانا حالی اور شبلی نعمانی نے سوانح نگاری کا سلسلہ شروع کیا۔ حالی نے ممتاز ادیبوں کی شخصیتوں کے سوانح لکھے، مثلاً حیات سعدی میں شیخ سعدی، یادگار غالب میں غالب اور حیات جاوید میں سر سید کے حالات بیان کیے ہیں۔ بچوں، یہ ان سوانح کے نام ہیں جس میں جن کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ مطلب حیات سعدی کتاب ہے، اس میں شیخ سعدی کی سوانح لکھی ہے، یادگار غالب کتاب ہے، اس میں غالب کی سوانح لکھی ہے، اور حیات جاوید کی کتاب میں سر سید کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اور یہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی، سیرت النعمان، الغزالی، المامون، الفاروق جیسی سوانح کتابیں لکھیں۔ شبلی نے سوانح نگاری کے ذریعے اسلاف کی علمی، ادبی اور مذہبی زندگی کو مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں الطاف حسین حالی، جنہوں نے یہ سوانح لکھی ہے۔ سر سید کا بچپن لکھا ہے جنہوں نے، جو ہم آگے پڑھیں گے۔ تو الطاف حسین حالی کی سوانح حیات میں دیا ہے کہ 1837 میں پیدا ہوئے تھے پانی پت میں، اور 1914 میں ان کا انتقال ہوا۔ علموں کی طلب اور شعر و سخن کا ذوق انہیں دہلی لایا۔ شعر و سخن یعنی شعر کلامی کرنے کا، شعر کہنے کا ذوق انہیں دلی لے آیا۔ یہاں انہوں نے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ اور مرزا غالب جیسی شخصیتوں سے فیض حاصل کیا۔ غالب اور شیفتہ کے انتقال کے بعد حالی لاہور چلے گئے اور انگریزی حکومت کے ملازم ہو گئے۔ لاہور میں محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر ڈاکٹر W.G. لائیڈز اور دوسرے انگریز افسروں کے تعاون سے، یعنی ان کی مدد سے، انہوں نے اردو میں جدید نظم کی بنیاد ڈالی۔ اردو کے سوانح ادب میں حالی کی حیات سعدی 1886 میں، یادگار غالب 1897 میں اور حیات جاوید 1901 میں شائع ہوئیں۔ ان کی شاعری میں اصلاح کا پہلو نمایاں ہے، یعنی حالی نے جو بھی شاعری کی ہے اس میں وہ دوسروں کی اصلاح کرتے تھے۔ ان کی طویل نظموں میں مد و جزر اسلام، جو عام طور پر مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے، اور مناجات بیوہ اہم ہیں۔ حالی کا مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید میں ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید میں، یعنی انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری میں جتنی بھی شاعری تھی اس کے بارے میں تنقید کی ہے، تو وہ ایک تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے شاعری کے اخلاقی اور اصلاحی پہلوؤں پر زور دیا ہے اور اسی نقطۂ نظر سے اردو شاعری کا تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ تنقیدی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کسی بھی صنف کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرنا تنقید کہتے ہیں۔ تنقید نگار بھی وہی ہوتا ہے جو کسی شاعری کی یا کسی ادب کی اچھائی یا برائی کو چھانٹ کر کے لکھتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، ٹھیک ہے، وہی تنقیدی کہلاتا ہے۔ تو یہی ان کا نظریہ تھا حالی کا۔ حالی کا شمار سر سید کے خاص رفیقوں میں ہوتا ہے، یعنی خاص دوستوں میں ہوتا ہے۔ سر سید کا بچپن مولانا حالی کی کتاب حیات جاوید سے ماخوذ ہے۔ اب جو ہم چیپٹر پڑھیں گے جس کا نام ہے سر سید کا بچپن، یہ سوانح ہیں، اور یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ حیات جاوید سے، جو حالی نے لکھی ہے۔
سر سید کے خاندان کا حال جس قدر ہم نے لکھا ہے، شاید ناظرین کتاب اس کو قدر ضرورت سے زیادہ خیال کریں، یعنی جو کتاب کو دیکھنے والے لوگ ہیں اس کو ضرورت سے زیادہ خیال کریں گے۔ لیکن بائیوگرافی کا اصل مقصد جو ہیرو کے اخلاق و عادات و خیالات کا دنیا پر روشن کرنا ہے، وہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ کہا جائے کہ ہیرو میں اخلاق و عادات اور خیالات کہاں سے آئے اور ان کی بنیاد اس میں کیوں کر پڑی۔ انسان میں کچھ خصلتیں یعنی عادتیں جبلی ہوتی ہیں جو آباء و اجداد سے بطور میراث کے اس کو پہنچتی ہیں۔ جبلی ہوتی ہیں یعنی جو ان کو وراثت میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، خاندان سے ملتی ہیں۔ اور زیادہ تر اخلاق و عادات ہوتے ہیں وہ جو بچپن میں نامعلوم طور پر وہ اپنے خاندان کی سوسائٹی سے اکتساب کرتا ہے اور جو رفتہ رفتہ اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں جس کی نسبت حدیث میں آیا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو ٹل جائے لیکن آدمی اپنی جبلت سے نہیں ٹل سکتا۔ مطلب کہ کچھ اخلاق ایسے ہوتے ہیں انسان کے اندر جو وہ محنت کر کے حاصل کرتا ہے، نہ اکتساب سے حاصل کرتا ہے سوسائٹی میں رہ کر کے۔ تو وہ ایک اخلاق و عادت وہ ہوتے ہیں اور ایک اخلاق و عادت جو اس کو شروع سے ہی ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہی یہاں پر بتایا گیا ہے۔ بس ہیرو کے خاندان کا حال جس میں وہ پیدا ہوا اور اس کی سوسائٹی کا حال جس میں اس نے نشو نما پائی، در حقیقت ہیرو کے اخلاق و عادات پر ایک ایسی روشنی ڈالتا ہے جس کے بعد کسی اور ثبوت کے پیش کرنے کی چندہ ضرورت باقی نہیں رہتی۔ پھر حال ہی کہتے ہیں بس تو ہیرو کا جو خاندان کا جو حال ہوتا ہے جس میں وہ پیدا ہوا، ایک تو وہ والا اخلاق عادت اور دوسرا وہ جہاں پر اس کی نشو نما ہوئی وہ عادت، تو وہ دونوں ہی اس کے کردار پر ایسی روشنی ڈالتا ہے جس کے بعد کسی اور کے ثبوت کے پیش کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ سر سید کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی بہن صفیۃ النساء اور ان کے بھائی سید محمد خان پیدا ہو چکے تھے۔ سید محمد خان کے پیدا ہونے کی ان کو نہایت خوشی ہوئی۔ سر سید سے چند مہینے پہلے ان کے ماموں نواب زید العابدین خان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا نام حاتم علی خان تھا۔ سر سید کو اول حاتم علی خان کی والدہ نے دودھ پلایا اور پھر خود سر سید کی والدہ نے۔ وہ اپنے خاندان کے اکثر بچوں کی نسبت زیادہ قوی اور توانا اور ہاتھ پاؤں سے تندرست پیدا ہوئے تھے۔ مطلب جو سر سید تھے وہ اپنے جو دوسرے بچے اور ہوئے تھے خاندان میں ان سب کی نسبت میں بہت ہی زیادہ تندرست تھے۔ سر سید کے بیان سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کے بچپن میں جسمانی صحت اور فزیکل قابلیت کے سوا کوئی ایسی خصوصیت جس سے ان کے بچپن کو معمولی لڑکوں کے بچپن پر بھی تکلف کو فوقیت دی جا سکے نہیں پائی جاتی تھی۔ یعنی جیسے کہ بعض بچے ابتدا میں نہایت ذکی اور طباع اور اپنے ہمجولیوں میں سب سے زیادہ تیز اور ہوشیار ہوتے ہیں، سر سید میں کوئی اس قسم کا صریح امتیاز نہیں تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے قواعد ذہنیہ کو محض دماغی ریاضت اور لگاتار غور و فکر سے بتدریج ترقی دی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کہ انہوں نے اپنے ذہنی قوت کو صرف دماغی حساب کتاب سے اور لگاتار غور و فکر سے ہی ترقی دی تھی اپنے دماغ کو، اور اسی لیے ان کی لائف کا آغاز معمولی آدمیوں کی زندگی سے کچھ زیادہ چمکدار معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن جس قدر آگے بڑھتے جائیے اسی قدر اس میں زیادہ عظمت پیدا ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہیرو کو معمولی آدمیوں کی سطح سے بالاتر کر دیتی ہے۔ اسی لیے بعض حکماء کی رائے یہ ہے کہ محنت سے آدمی جو چاہے ہو سکتا ہے۔ سر سید کو مسمات ماما بی بی نے جو ایک قدیم خیر خواہ خادمہ ان کے گھرانے کی تھیں پالا تھا۔ مسمات بابا بیوی نے پالا تھا، کس نے؟ سر سید کو، ان کے گھر کی وہ قدیم خادمہ تھیں۔ اسی لیے ان کو ماں بی بی سے نہایت محبت تھی۔ وہ 5 برس کے تھے جب ماں بی بی کا انتقال ہوا۔ ان کا بیان ہے کہ مجھے خوب یاد ہے ماں بی بی مرنے سے چند گھنٹے پہلے فالسے کا شربت مجھے پلا رہی تھیں۔ جب وہ مر گئیں تو مجھے اس کے مرنے کا نہایت رنج ہوا۔ میری والدہ نے مجھے سمجھایا کہ وہ خدا کے پاس گئی ہیں، بہت اچھے مکان میں رہتی ہیں، بہت سے نوکر چاکر ان کی خدمت کرتے ہیں اور اس کی بہت آرام سے گزرتی ہے۔ تم کچھ رنج مت کرو۔ مجھ کو ان کے کہنے سے پورا یقین تھا کہ فی الواقع یہ صحیح ہے، یعنی سچ میں ایسی ہی ہے۔ مدت تک ہر جمعرات کو اس کی فاتحہ ہوا کرتی تھی اور کسی محتاج کو کھانا دیا جاتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ سب کھانا ماں بی بی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس نے مرتے وقت کہا کہ میرا تمام زیور سید کا ہے۔ مگر میری والدہ اس کو خیرات میں دینا چاہتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر تم کہو تو یہ گہنا ماں بی بی کے پاس بھیج دوں؟ میں نے کہا ہاں بھیج دو۔ والدہ نے وہ سب گہنا مختلف طرح سے خیرات میں دے دیا، یعنی الگ الگ طریقے سے خیرات میں دے دیا۔ بچپن میں سر سید پر نہ تو ایسی قید تھی کہ کھیلنے کودنے کی بالکل بندی ہو اور نہ ہی ایسی آزادی تھی کہ جہاں چاہیں اور جن کے ساتھ چاہیں کھیلتے کودتے پھریں۔ ان کی بڑی خوش نصیبی یہ تھی کہ
خود ان کے ماموں، ان کی خالہ اور دیگر نزدیکی رشتہ داروں کے 14-15 لڑکے ان کے ہم عمر تھے جو آپس میں کھیلنے کودنے کے لیے کافی تھے۔ اس لیے ان کو نوکروں اور اجلافوں کے بچوں اور اشرافوں کے آوارہ لڑکوں سے ملنے جلنے اور ان کے ساتھ کھیلنے کا موقع کبھی نہیں ملا۔ ان کے بزرگوں نے یہ اجازت دے رکھی تھی کہ جس کھیل کو تمہارا جی چاہے شوق سے کھیلو، مگر کسی کھیل کو چھپا کر مت کھیلو۔ اسی لیے سب لڑکے جو کھیل کھیلتے تھے اپنے بڑوں کے سامنے کھیلتے تھے، ان کے کھیلوں میں کوئی بات ایسی نہ ہوتی جو اپنے بزرگوں کے سامنے نہ کر سکیں۔ خواجہ فرید کی حویلی جس میں وہ اور ان کے ہم عمر لڑکے رہتے تھے، اس کا چوک اور اس کی چھتیں ہر قسم کی بھاگ دوڑ کے کھیلوں کے لیے کافی تھیں۔ ابتدا میں وہ اکثر گیند، بلہ، کبڈی، گیڑیاں، آنکھ مچولی، چیل چلو وغیرہ کھیلتے تھے۔ اگرچہ گیڑیاں کھیلنے کو اشراف معیوب جانتے تھے، مگر ان کے بزرگوں نے اجازت دے رکھی تھی کہ آپس میں سب بھائی مل کر گیڑیاں بھی کھیلو تو کچھ مضائقہ نہیں۔ ان کا بیان تھا کہ باوجود اس قدر آزادی کے بچپن میں مجھے تنہا باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ جب میری والدہ نے اپنے رہنے کی جدا حویلی بنائی اور وہاں آ رہی تو باوجود یہ کہ اس حویلی میں اور نانا صاحب کی حویلی میں صرف ایک سڑک درمیان تھی، جب کبھی میں ان کی حویلی میں جاتا تو ایک آدمی میرے ساتھ جاتا، اسی لیے بچپن میں مجھے گھر سے باہر جانے اور عام صحبتوں میں بیٹھنے یا آوارہ پھرنے کا بالکل اتفاق نہیں ہوا۔ سر سید لکھتے ہیں کہ میرے نانا صبح کا کھانا اندر زنانے میں کھاتے تھے۔ ایک چوڑا چکلا دسترخوان بچھتا تھا۔ بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں اور بیٹوں کی بیویاں سب ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ بچوں کے آگے خالی رکابیاں ہوتی تھیں۔ نانا صاحب ہر ایک سے پوچھتے تھے کہ کون سی چیز کھاؤ گے؟ جو کچھ وہ بتاتا وہی چیز چمچے میں لے کر اپنے ہاتھ سے اس کی رکابی میں ڈال دیتے۔ تمام بچے بہت ادب اور صفائی سے ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ سب کو خیال رہتا تھا کہ کوئی چیز گرنے نہ پائے، ہاتھ کھانے میں زیادہ نہ بھریں اور نوالا چبانے کی آواز منہ سے نہ نکلے۔ رات کا کھانا وہ باہر دیوان خانے میں کھاتے تھے۔ زنانہ ہو جاتا تھا، میری والدہ اور میری چھوٹی خالہ کھانا کھلانے آتی تھیں۔ ہم سب لڑکے ان کے سامنے بیٹھتے تھے۔ ہم کو بڑی مشکل پڑتی تھی۔ کسی کے پاؤں کا دھبا سفید چاندنی پر لگ جاتا تھا اور نہایت ناراض ہوتے تھے۔ کسی کے پاؤں کا دھبا سفید چاندنی پر لگ جاتا تھا تو نہایت ناراض ہوتے تھے۔ روشنائی وغیرہ کا دھبا کسی کے کپڑے پر ہوتا تھا تو اس سے بھی ناخوش ہوتے تھے۔ شام کو چراغ جلنے کے بعد ان کے پوتے اور نواسے جو مکتب میں پڑھتے تھے اور جن میں سے ایک میں بھی تھا، ان کو سبق سنانے جاتے تھے۔ جس کا سبق اچھا یاد ہوتا اس کو کسی قسم کی عمدہ مٹھائی ملتی اور جس کو یاد نہ ہوتا اس کو کچھ نہ دیتے اور گھڑک دیتے۔ گرمی اور برسات کے موسم میں اب بھی دلی کے اکثر باشندے سپہر کو جمنا پر جا کر پانی کی سیر دیکھتے ہیں۔ سپہر کو یعنی شام کے وقت میں، اور تیرنے والے تیرتے ہیں، مگر 50 برس پہلے وہاں اشراف تیرنے والوں کے بہت دلچسپ جلسے ہوتے تھے۔ سر سید کہتے تھے کہ میں نے اور بڑے بھائی نے اپنے والد سے تیرنا سیکھا تھا۔ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ ایک طرف دلی کے مشہور تیراک مولوی علیم اللہ کا غول ہوتا تھا، جن میں مرزا مغل اور مرزا طفل بہت سربر آوردہ نامی تھے، اور دوسری طرف ہمارے والد کے ساتھ 100 سوا 100 شاگردوں کا گروہ ہوتا تھا۔ یہ سب ایک ساتھ دریا میں کودتے تھے اور مجنوں کے ٹیلے سے شیخ محمد کی بائیں تک یہ سارا گروہ تیرتا جاتا تھا۔ پھر جب ہم دونوں بھائی تیرنا سیکھتے تھے تو اس زمانے میں بھی 30-40 آدمی والد کے ساتھ ہوتے تھے۔ انہی دنوں میں نواب اکبر خاں اور چند رئیس زادے بھی تیرنا سیکھتے تھے۔ زینت المساجد کے پاس نواب احمد بخش خاں کے باغ کے نیچے جمنا بہتی تھی، وہاں سے تیرنا شروع ہوتا تھا۔ مغرب کے وقت سب تیراک زینت المساجد میں جمع ہو جاتے تھے اور مغرب کی نماز جماعت سے پڑھ کر اپنے اپنے گھر چلے آتے تھے۔ میں ان جلسوں میں اکثر شریک ہوتا تھا۔ تیر اندازی کی صحبتیں بھی سر سید کے ماموں زین العابدین خاں کے مکان پر ہوتی تھیں۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے اپنے ماموں اور والد کے شوق کا وہ زمانہ جب کہ نہایت دھوم دھام سے تیر اندازی ہوتی تھی یاد نہیں، مگر جب دوبارہ تیر اندازی کا چرچا ہوا وہ بخوبی یاد ہے۔ اس زمانے میں دریا کا جانا موقوف ہو گیا تھا۔ ظہر کی نماز کے بعد تیر اندازی شروع ہوتی تھی۔ نواب فتح اللہ بیگ خاں، نواب سید عصمت اللہ خاں، نواب ابراہیم علی خاں اور چند شہزادے اور رئیس شوقین اس جلسے میں شریک ہوتے تھے۔ نواب شمس الدین خاں رئیس فیروز پور جھر کے جبکہ دلی میں ہوتے تھے تو وہ بھی آتے تھے۔ میں نے بھی اسی زمانے میں تیر اندازی سیکھی اور مجھ کو خاصی مشق ہو گئی تھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ایک دفعہ میرا نشانہ جو تودے میں نہایت صفائی اور خوبی سے جا کر بیٹھا تو والد بہت خوش ہوئے اور کہا، مچھلی کے جائے کو کون تیرنا سکھائے؟ یہ جلسہ برسوں تک رہا، پھر موقوف ہو گیا۔
دلی سے 7 کوس مغل پور ایک جاٹو کا گاؤں ہے، وہاں سر سید کے والد کی کچھ ملک بطور معافی کے تھی۔ اگر کبھی فصل کے موقع پر ان کے والد مغل پور جاتے تو ان کو بھی اکثر اپنے ساتھ لے جاتے اور ایک ہفتہ گاؤں میں رہتے۔ سر سید کہتے تھے کہ اس عمر میں گاؤں میں جا کر رہنا، جنگل میں پھرنا، عمدہ دودھ اور دہی اور تازہ تازہ گھی اور جاٹنیوں کے ہاتھ کی پکی ہوئی باجرے یا مکئی کی روٹیاں کھانا نہایت مزہ دیتا تھا۔ سر سید کے والد کو اکبر شاہ کے زمانے میں ہر سال تاریخ جلوس کے جشن پر 5 پارچہ اور 3 رقم جواہر کا خلعت عطا ہوتا تھا۔ تاریخ جلوس یعنی جب بادشاہ کی تخت نشین ہوتا تھا تب یہ جلسہ ہوتا تھا اور ان کو وہاں پر یہ تحفے کے طور پر ملتا تھا 5 پارچہ اور 3 رقم جواہر۔ مگر اخیر میں جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا انہوں نے دربار کا جانا کم کر دیا تھا اور اپنا خلعت سر سید کو باوجود یہ کہ ان کی عمر کم تھی دلوانا شروع کر دیا تھا۔ سر سید کہتے تھے کہ ایک بار خلعت ملنے کی تاریخ پر ایسا اتفاق ہوا کہ والد بہت سویرے اٹھ کر قلعے چلے گئے اور میں بہت دن چڑھے اٹھا۔ ہر چند بہت جلد گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پہنچا مگر پھر بھی دیر ہو گئی۔ جب لال پردے کے قریب پہنچا تو قاعدے کے موافق اول دربار میں جا کر آداب بجا لانے کا وقت نہیں رہا تھا۔ داروغہ نے کہا کہ بس اب خلعت پہن کر ایک ہی دفعہ دربار میں جانا۔ جب خلعت پہن کر میں نے دربار میں جانا چاہا تو دربار برخاست ہو چکا تھا اور بادشاہ تخت پر سے اٹھ کر ہوادار پر سوار ہو چکے تھے۔ بادشاہ نے مجھ سے ایک والد سے جو اس وقت ہوادار کے پاس ہی تھے کہا کہ تمہارا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا حضور کا خانہ زاد۔ بادشاہ چپکے ہو رہے۔ لوگوں نے جانا کہ بس اب محل میں چلے جائیں گے مگر جب تسبیح خانے میں پہنچے تو وہاں ٹھہر گئے۔ تسبیح خانے میں بھی ایک چبوترا بنا ہوا تھا جہاں کبھی کبھی دربار کیا کرتے تھے۔ اس چبوترے پر بیٹھ گئے۔ جواہر خانے کے داروغہ کو کشتی جواہر حاضر کرنے کا حکم ہوا۔ میں بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ بادشاہ نے مجھے اپنے سامنے بلایا اور کمال عنایت سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ دیر کیوں کی؟ حاضرین نے کہا عرض کرو کہ تقصیر ہوئی۔ حاضرین وہاں پر موجود تھے، لوگوں نے کہا کہ کہو کہ مجھے دیر ہوئی، مگر میں چپ کا کھڑا رہا۔ جب حضور نے دوبارہ پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ سو گیا تھا۔ بادشاہ مسکرایا اور فرمایا بہت سویرے اٹھا کرو، اور ہاتھ چھوڑ دیے۔ لوگوں نے کہا آداب بجا لاؤ، میں آداب بجا لایا۔ بادشاہ نے جواہرات کی معمولی رقمیں اپنے ہاتھ سے پہنائیں، میں نے نظر دیں اور بادشاہ اٹھ کر خاصی دیوڑی سے محل میں چلے گئے۔ تمام درباری میرے والد کو بادشاہ کی اس عنایت پر مبارک سلامت کہنے لگے۔ سر سید کہتے تھے کہ اس زمانے میں میری عمر 8-9 برس کی ہوگی۔ تقریباً انہی دنوں میں راجہ رام موہن رائے جو برہم سماج کے بانی تھے ان کو اکبر بادشاہ نے کلکتہ سے بلایا تھا تاکہ اضافہ پینشن بادشاہی کے لیے ان کو لندن بھیجا جائے۔ چنانچہ وہ بادشاہ کی طرف سے لندن بھیجے گئے اور 1831 میں وہاں پہنچے۔ سر سید نے لندن جانے سے پہلے ان کو متعدد دفعہ دربار شاہی میں دیکھا تھا۔ سر سید کہتے تھے کہ مجھ کو اپنی بسم اللہ کی تقریب بخوبی یاد ہے۔ سپہر کا وقت تھا اور آدمی کثرت سے جمع تھے، خصوصاً حضرت شاہ غلام علی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے۔ مجھ کو لا کر حضرت کے سامنے بٹھا دیا تھا۔ میں اس مجمع کو دیکھ کر ہکا بکا سا ہو گیا۔ میرے سامنے تختی رکھی گئی اور غالباً شاہ صاحب ہی نے فرمایا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کچھ نہ بولا اور حضرت صاحب کی طرف دیکھتا رہا۔ انہوں نے اٹھا کر مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا اور فرمایا کہ ہمارے پاس بیٹھ کر پڑھیں گے، اور اول بسم اللہ پڑھ کر اقرا کی اول آیتیں ما لم یعلم تک پڑھیں۔ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھتا گیا۔ سر سید نے جب یہ ذکر کیا کہ بطور فخر کے اپنا یہ فارسی شعر جو خاص اسی موقع کے لیے انہوں نے بھی کہا تھا پڑھا: بمکتب رفتم و آمختم اسرار یزدانی، رفیظ نقش بندے وقت جان جان جانانی۔ سر سید کہتے تھے کہ شاہ صاحب اپنی خانقاہ سے کبھی نہیں اٹھتے تھے اور کسی کے ہاں نہیں جاتے تھے، اللہ ماشاء اللہ، مگر ماشاء اللہ صرف میرے والد پر جو غایت درجے کی شفقت تھی اسی لیے کبھی کبھی ہمارے قدم رنجہ فرماتے تھے، ہمارے گھر قدم رنجے فرماتے تھے۔ بسم اللہ ہونے کے بعد سر سید نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ ان کی ننیہال میں قدیم سے کوئی نہ کوئی استانی نوکر رہتی تھی، مطلب پرانے زمانے سے ہی کوئی نہ کوئی استانی رہتی تھی اور وہ بھی نوکر کے طور پر۔ سر سید نے استانی ہی سے جو ایک اشراف گھر کی پردہ نشین بیوی تھیں سارا قرآن ناظرہ پڑھا تھا۔ وہ کہتے تھے میرا قرآن ختم ہونے پر ہدیے کی مجلس جو زنانہ میں ہوئی تھی وہ اس قدر دلچسپ اور عجیب تھی کہ پھر کسی ایسی مجلس میں وہ کیفیت میں نے نہیں دیکھی۔ قرآن پڑھنے کے بعد وہ باہر مکتب میں پڑھنے لگے۔ مولوی حمید الدین ایک ذی علم اور بزرگ آدمی ان کے نانا کے ہاں نوکر تھے جنہوں نے ان کے ماموں کو پڑھایا تھا۔ ان سے معمولی کتابیں کریمہ، خالق باری، آمد نامہ وغیرہ پڑھیں۔ جب مولوی حمید الدین کا انتقال ہو گیا تو لوگ پڑھانے پر نوکر ہوتے رہتے۔ انہوں نے فارسی میں گلستاں، بوستاں اور ایسی ہی ایک آدھ اور کتاب زیادہ نہیں پڑھا، پھر عربی پڑھنی شروع کی، مگر طالب علموں کی طرح نہیں بلکہ نہایت بے پرواہی اور کم توجہی کے ساتھ۔ اس کے بعد ان کو اپنے خاندانی علم یعنی ریاضی پڑھنے کا شوق ہوا جس میں ان کی ننیہال کے لوگ دلی میں اپنا مثل نہ رکھتے تھے، یعنی اپنا دوسرا نہ رکھتے تھے، ان جیسا کوئی نہیں تھا پورے دلی میں۔ انہوں نے اپنے ماموں
نواب زین العابدین خان سے حساب کی معمولی درسی کتابیں، تحریر عقلیدس کے چند مقالے پڑھے۔ اسی زمانے میں طب پڑھنے کا شوق ہو گیا، یعنی ڈاکٹری پڑھنے کا۔ جب انہوں نے پڑھنا چھوڑا تو اس وقت ان کی عمر 18-19 برس کی تھی۔ اس کے بعد بطور خود کتابوں کے مطالعے کا برابر شوق رہا، اور دلی میں جو اہل علم اور فارسی دانی میں نام آور تھے، جیسے صہبائی، غالب اور آزردہ وغیرہ، ان سے ملنے کا اور علمی مجلسوں میں بیٹھنے کا اکثر موقع ملتا رہا۔ اب باقی اس کے آگے کا جو بھی ہے وہ حیات جاوید میں لکھا ہے، لیکن مختصر طور پر یہاں پر سر سید کے بارے میں مولانا حالی نے بہت کچھ بیان کیا ہے سوانح کے طور پہ۔ تو بچوں، اس کے اندر صرف اور صرف ان کا ایک شخصی جائزہ دیا گیا ہے الطاف سر سید کا، کہ جو سر سید تھے انہوں نے ایک ایسے خاندان میں آنکھ کھولی تھی جہاں پر ان کو تعلیم وراثت میں ملی تھی، اور عادت و اخلاق بھی وراثت میں ملے تھے، جیسا کہ وہاں کے اخلاق بہت اچھے تھے۔ سر سید کبھی باہر اکیلے نہیں جایا کرتے تھے، تو وہ ایک زمانے کا واقعہ بھی یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اپنے والد کے ساتھ کا، کہ ان کے والد نے ان کو تیرنا سکھایا تھا اور ماموں نے تیر اندازی سکھائی تھی۔ تو مغل بادشاہ کے یہاں ہر بار جلوس ہوا کرتا تھا۔ کیسا جلوس ہوا کرتا تھا؟ جب بادشاہ کی تخت نشینی ہوتی تھی، تو وہ بتاتے ہیں کہ سر سید کہ ایسے ہی موقع پر میرے والد چلے گئے اور میں وہاں پر دیر سے دربار میں پہنچا، تو بادشاہ نے مجھ سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی، تو سر سید نے بتایا کہ میں سو گیا تھا۔ بادشاہ اس جواب پر مسکرائے اور فرمایا کہ سویرے اٹھا کرو۔ جواہرات کی معمولی رقمیں انہوں نے ان کو اپنے ہاتھ سے پہنا دیں۔ اور ایک دفعہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ دہلی میں حضرت شاہ غلام علی جو مشہور صوفی بزرگ ہیں، انہوں نے سر سید کو بسم اللہ پڑھائی تھی، اور قرآن پاک گھر پر ہی ختم کرایا تھا استانی کے ذریعے۔ تو باقی کا جو علم تھا انہوں نے وہ دھیرے دھیرے کر کے حاصل کیا، جس کا یہ لاسٹ میں دیا گیا ہے کہ بطور کتابوں کا مطالعہ انہوں نے خود کیا۔ ان کو طب کا بھی شوق آیا تھا، ڈاکٹری پڑھنے کا، اور انہوں نے ریاضی کا علم بھی حاصل کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس میں اتنا ہی۔ اب باقی جو اس کے آگے کے نوٹس ہیں وہ میں آپ کو PDF کے ذریعے سینڈ کر دوں گی، تو آپ اس کو اپنی کاپیز میں لکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، دھیان سے اس چیپٹر کی جو بھی میں نے سمجھایا ہے، جو بھی میں نے پڑھایا ہے، آسان زبان میں اس کو آپ کو لکھنا آنا چاہیے، تاکہ آپ ایگزام میں پیسیجز کمپلیٹ کر سکیں اور ان کے کویشچنز کے آنسرز بھی دے سکیں۔ ٹھیک ہے، آج کی کلاس میں اتنا ہی، اب مجھے اجازت دیجیے۔ آداب۔